الحمد للہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس تمام شرکاء کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی وبجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور بے پایاں عطاؤں کی گھڑیوں میں قرآن کریم سے صحبت حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری بھی قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی صحبتوں سے فیض یاب ہوتے ہوتے حسن اخلاق کا پیکر بن جانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا جو مقصد ہے اس مقصد کو تا دم آخر حاصل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا موضوع جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جو چل رہا ہے وہ حسن اخلاق ہے. قرآن کریم کے حوالہ سے حسن اخلاق یعنی اعلیٰ اخلاق کیا ہوتے ہیں. عام طور پہ حسن اخلاق کا جو فہم رکھتے ہیں ہم عوام الناس کے طور پر، تو اس میں صرف یہی اتنا ہی ذہن میں آتا ہے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ خوشی سے دوسروں سے بات کر لینا اور خوش ہو کے ملنا، مہمان نوازی کرنا. جب ہم نے قرآن کریم کھولا تو ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن انسائکلوپیڈیا کی ضرورت پڑی. قرآن انسائکلوپیڈیا جو کہ اس امت کے بہت بڑے محسن حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد علی قادری مدظل العالی نے اس امت کو تحفہ کیا. بڑی کثیر سالوں کی محنت کے بعد تو اس میں سے اس موضوع کو نکالا. تو جب ہم نے دیکھا تو پھر پتا چلا کہ اخلاقی حسنہ اس کے کتنے شعبہ جات ہیں. ماشاءاللہ 25 شعبہ جات اور اس سے بھی زیادہ 25 یا اس سے بھی زیادہ شعبے ہیں حسن اخلاق. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں الحمدللہ اور آج ہم نے اس کا 14 نمبر پڑھنا ہے اور وہ ہے عزت و وقار. العزت والوقار. اور عزت و وقار بھی حسن اخلاق کا شعبہ ہے. جب اس میں ہم کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. وہ باتیں ذرا میں بریفلی پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد انہی ساری باتوں کی طرف قرآنی حوالہ جات پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے یہ بات کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے، کوئی دوسرے کو عزت نہیں دے سکتا. معزز وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اور ذلیل کرنے کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی بارگاہ سے آتا ہے. اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذلیل بھی اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے. اللہ کے ارادے بھی شامل نہیں ہیں، اللہ کی مشیت بھی شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے میں صرف عزت دینا شامل ہے، رحمت کرنا شامل ہے. کسی کو تکلیف میں ڈالنا، ذلیل کرنا، گمراہ کرنا یہ اللہ کے ارادے میں شامل نہیں ہے. ہاں اللہ کے فیصلے میں شامل ہے.
اور یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی میں دوام پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کو کوئی کام کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ فوراً پیچھے مڑے، سچی توبہ کرے اور اس سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے اور حسن اخلاق کا پیکر بن جائے، حسن اخلاق کا ایک شعبہ مکمل ہو جائے اس کا، لیکن اس پر دوام پکڑتا ہے، اور جب دوام پکڑتا ہے مڑتا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی فیصلہ فرما دیتے اس کی قسمت کا کہ اب چونکہ یہ ہٹ دھرم ہے، ہٹ دھرمی جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر اس پر ذلت کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے، اس کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں کہ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن کریم ہے، اس سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جو انوسنٹ ذہن ہوتے ہیں یا کوئی اور آؤٹ آف اسلام، آؤٹ آف دین بشر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں فوراً یہ سوال آ جاتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے۔ جب قرآن ہی ہدایت دیتا ہے، قرآن ہی نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، تو پھر بندے کا کیا قصور؟ یہ ایک بہت جاہلانہ سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مشیت ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، وہ صرف رحمت دینا کا تبرک علی نفسہ الرحمۃ۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا ہے کہ آپ کے رب نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر رحمت کرنا ہی لازم کیا ہے، غصہ کرنا لازم ہی نہیں کیا۔ غصہ تو اس کو اس وقت آتا ہے جب بندہ غصہ دلاتا ہے، جب بندہ غصے والے کام کرتا ہے، تو پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے تو وہ خود تو گمراہ نہیں ہوا۔ اگر کسی نے چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، تو نعوذ باللہ اس کی قسمت میں لکھا تھا، اللہ نے لکھا تھا۔ اگر قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو کیسے چوری کرتا؟ جیسے ہمارا ایمان یقین ہے کہ اللہ پاک نے ہماری قسمت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ازل سے ابد تک، اس کو تقدیر کہتے ہیں، لیکن تقدیر جو ہے وہ ایک حد تک اللہ پاک نے بندے کے ہاتھ میں دی ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہمارا ارادہ شامل نہیں ہے؟ کیا اٹھ کر اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے وضو کر کے یہاں آ کر نہیں بیٹھے قرآن کھول کر؟ اللہ پاک نے اختیار دیا، انسان کو بھی اختیار نہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر پوری دنیا پر نہیں سارے جہانوں میں اختیار دیا کہ انسان اپنی بھلائی کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے اور برائی کے لیے اگر وہ چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ تو جب جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہے تو اپنا کر، مقدر کا نہ کر۔ یعنی تقدیر تو خود تیرے عمل نے تیری بنائی ہے، جو تو نے عمل کیا وہ تیری تقدیر بن گئی۔ تو اب تو کہے کہ میری اگر بری تقدیر ہے نعوذ باللہ تو یہ اللہ نے بنائی۔ اللہ پاک بری تقدیریں بنانے کا چاہت مند نہیں ہے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا کہ عمل بندے کا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے، وہ بری تقدیر کی صورت میں ہو، وہ گمراہی کی صورت میں ہو، وہ ذلت کی صورت میں ہو، وہ عذاب کی صورت میں ہو۔ اللہ پاک ساری صورتوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، رضا نہیں ہوتی، خوشی نہیں ہوتی کہ کسی کو ذلت دی جائے یا گمراہی دی جائے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، ایک اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو جو ہمارے نالج میں بات آئی ہے کہ وہ
ہر انسان نے جو کچھ اپنی زندگی میں کرنا ہے اور جو اس کا نتیجہ اس کو ملنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس اللہ کے علم میں ہونے کو کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے علم میں موجود ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں قیامت تک آخری انسان نے بھی جو کچھ کرنا ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے، اس کا مقدر جو بننا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اور گمراہی خود ایک انسان خریدتا ہے، اپنے لیے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جس کو عزت ملتی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، اور جس کو نعوذ باللہ ذلت نصیب ہو تو وہ اس کے اپنے ہی نافرمانی پر دوام رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو عزت جب کسی کو ملے تو اس عزت پر خود قائم رہنا۔ اب لباس نے اشرف المخلوقات کو بڑی عزتوں سے نوازا، جائیں ذرا بیک گراؤنڈ میں، اور انسان کی جب پیدائش ہوئی ہے سب سے پہلے آدم کو اللہ نے پیدا کیا، کتنی عزتیں دی، سارے جہان پیدا کر کے سب سے آخر میں اس کو عزتوں کے ساتھ پیدا کیا، سارے جہانوں کو کون کہہ کے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو کون کہہ کے پیدا کیا، مگر جس کو عزت عطا کی اس کو فرماتا ہے کہ میں نے اپنی توجہات میں سامنے رکھ کے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے۔ پھر جب مکمل کر لیا، سارے خربوں فرشتے، خربوں، جن میں جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، چاروں معزز فرشتے بھی شامل ہیں، ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس مخلوق کو، جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، مکمل کر لوں، اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب نے اس کے سامنے سجدے میں گرنا۔ اب عزت ذرا ملاحظہ کرتے جائیں کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ اسٹیج پہ سجا کر کیسی کیسی عزت عطا فرما رہے، اپنے ہاتھ سے اس کی مٹی گوند کر اس کو بنایا، پھر اس میں اپنی پھونک، اپنا نور پھونک مار کر اس کے اندر روح ڈالی۔ روح کیا ہے؟ الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ ایک پھونک مارتا ہے اور انسان کے اندر روح بڑھ جاتی ہے، اپنے اندر اپنا روح کی صورت میں جلوہ رکھا، کتنی عزت۔ پھر فرمایا یہ میرا خلیفہ ہے، باقی ساری مخلوقات کو میں نے اس کی خاطر پیدا کیا اور فقط اس انسان کو اپنی خاطر پیدا کیا، یہ زمین پر میرا خلیفہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ سارے فرشتوں صدیوں سے تم میری عبادت میں مصروف ہو، حتیٰ کہ ابلیس کو بھی وہاں بلایا گیا۔ تو لیکن اب وہ ساری عبادتوں کی قبولیت کی گھڑی آئی ہے، جو اس گھڑی کو اویل کر لے گا اس کی عبادتیں قبول ہیں، جو نہیں کرے گا جاؤ اپنی باتیں لے کے واپس۔ بولا وہ کیسے اویل کرنا ہے؟ فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اب خود ذرا ہم سوچیں، تصور میں لائیں، اپنی چشم تصور میں لائیں کہ آدم کا ڈھانچہ، آدم موجود تھے، ہم بھی تو آدم ہے نا، اپنی طرف دیکھیں کہ اگر ہمیں اتنی عزت ملے تو کیا یہ عزت ہوگی یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کچھ اور چیز ہوگی؟ کہ جب آدم کو مکمل کر لوں تو تم سب نے اس کے سامنے سجدہ کرنا، اور وہ آدم کو کیا ہوا ایک تعظیمی سجدہ جو ہے وہ تمہارے سارے عبادت والے سجدے قبول کروائے۔ بتائیں کہ اپنی بندگی کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے اپنے آدم کی عزت کرنے میں رکھی، تعظیم کرنے میں رکھی، یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا جو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، اور یوں سمجھے کہ کل آدم کو کروایا گیا، یعنی ایک مخلوق ہے نا آدم، تو مخلوق آدم کو سجدہ کروایا گیا۔
اب اس یعنی حسن اخلاق کا پہلو دیکھ رہے ہیں کہ اس عمل کا حسن اخلاق میں کیا تعلق، کیا مقام ہے، کہ یہ عزت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ ہر کسی کو یہ عزت دی، ہر انسان کو، ہر بشر کو اللہ پاک کی عزت دے کے پھر پیدا فرماتے ہیں۔ اب اس عزت پر قائم خود بھی رہنا جو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والی عزت دے کر دنیا میں بھیجا، فرشتوں سے سجدہ کروا کر، اپنا خلیفہ ہونے کا اعلان کروا کر، اور سب سے اشرف المخلوقات بنا کر اتنی عزت دے کر بھیجا، تو پھر اس عزت کو قائم رکھنا اور اس پر دوام رکھنا، یہ ہے حسن اخلاق۔ جو عزت ہمیں اللہ پاک نے دی اپنی بارگاہ اقدس سے، اس پر قائم رہنا، اور وہ عزت یہی ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ جس نے اس اللہ کی دی ہوئی عزت اور مقام کو قائم رکھا، اس نے خود ہی کو بلند رکھا، خود ہی کو بلند رکھا، اور جس نے اللہ کی دی ہوئی اس عزت اور وقار کو نعوذ باللہ فروخت کر کے کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اللہ کی غیر کے ہاتھ میں، اور سودے کر بیٹھا دنیا کے، اس نے اپنی خودی کو گرا دیا۔ تو پھر جس نے اس کو قائم رکھا وہی حسن اخلاق کا پیکر ہے، اس نے حسن اخلاق کا ایک پورشن پورا کر لیا، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عظمت کے ساتھ پہنچا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضری کا وقت ہے، اور اس کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، کیا اللہ کی میٹھی آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا نفس مطمئنہ رکھنے والے، اب نفس مطمئنہ کون ہے؟ جس نے اللہ کی عطا کی ہوئی عزت اور وقار، اللہ کی عطا کی ہوئی عظمت کو نعوذ باللہ دنیا میں رہتے ہوئے روندنے نہیں دیا، خراب نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کو سلامتی کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس مقام کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچ گیا، اور اپنے نفس کو پاک صاف ستھرا۔ اب یہاں آپ سوچیں عزت و وقار اپنے قائم کیسے رکھنا ہے، کہ اپنے نفس کو پاک صاف ستھرا کرنا۔ جو شیطان کا حصہ ہے ہمارے اندر نفس کی صورت میں، اس کی بات کبھی نہیں ماننی، کیونکہ وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ برے لوگوں کی بیعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بیعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی بات مان لینا، اور جس کی بات مان لی یا جس کی سنت کو پسند کر لیا، جس کے رسوم و رواج کو پسند کر لیا، تو پھر سمجھو آپ نے اس کی بیعت کر لی۔ تو جب اس طرف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خود ہی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی، خود ہی ختم۔ پر جس بندے کے اندر سے خود ہی ختم ہو جائے تو اس کا تو پھر دنیا میں بھی کوئی نعوذ باللہ مقام نہیں رہتا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ تو اس لیے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس صف میں شامل ہو جا۔ اور دوسری طرف جو ذلیل ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے ہی اعمال، برے اعمال پر ہمیشگی پکڑتا ہے، اصرار پکڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ تو نفس کی اطاعت کرواتا ہے، نفس کی مریدی کرواتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو میری مریدی رکھے گا، میری اطاعت رکھے گا تو وہی عزت والا ہوگا۔ تو جس نے نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی، غیر سے مراد اللہ کے مخالف، بعض مسلمان ہی ہیں بہن بھائی وہ،
جو اللہ کے غیر کی بات آتی تو وہاں پر اولیاء کرام کا ذکر کر لیتے ہیں، اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، منتیں مانتے، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ اولیاء اللہ ایک الگ لفظ ہے اور غیر اللہ ایک الگ ہے، اور دونوں کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اولیاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دوست، اللہ کے اپنے، جن کی یہ بات ہو رہی ہے، خودی کو بلند رکھنے والے، اور غیر اللہ وہ ہیں جو اللہ کے نعوذ باللہ مخالف میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں آتے ہیں، جیسے مراد بت، گڑے ہوئے بت اپنے ہاتھوں سے، یا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے غیر اللہ خدا بنے بیٹھے ہیں، تو اس سے مراد غیر اللہ سے وہ ہے جو اللہ کے مخالف ہے۔ تو نچوڑ کیا نکلا کہ جو اللہ کی بات مانے گا عزت و وقار والا رہے گا، اور وہ مرد خلیق کہلائے گا، حسن اخلاق والا کہلائے گا، اور جو اللہ کے غیر کی طرف جائے گا، جھکے گا، تو وہ خود کو ذلیل کرے گا، نعوذ باللہ، اس کے پاس عزت نہیں ہوگی، اور وہ بد اخلاق بھی کہلائے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابن آدم کو عزت اور وقار جو ہے اللہ کریم نے عطا فرمایا، اس پر خود بھی قائم رہا، اور جو دوسروں کو عزت ملی ہے اس کا بھی پاس کیا۔ اب ہر شخص جو ہے دوسرے کا احترام کرے، اس نے اخلاق کیا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہر انسان کا دوسرے انسان کے لیے احترام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ عزت جو اس کو اللہ نے دی ہے اس کی بنا پر اس انسان کا احترام اور عزت جو ہے وہ لازم ہے۔ اور یہ رنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے فرشتوں سے کروا کے دکھا دیا کہ آدم جو ہے اتنا عزت والا ہے، سارے فرشتے جس کی عزت کر رہے ہیں، سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، تو اس کی عزت ایک دوسرے کے لیے بھی لازم ہوگی۔ جب ہر انسان دوسرے کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں فرق نہیں آتا کہ یہ بادشاہ کھڑا ہے، اس سے بات کیسے کرنی، یہ فقیر کھڑا ہے، اس سے بات اور طرح کرنی، نہیں، دونوں کے ساتھ اس کا لہجہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ خوش قسمت اللہ کے بندے چنے ہوئے جن کو اللہ پاک فرما دے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والے اور محترم و معظم اور مکرم اللہ کی بارگاہ میں وہ ہیں جن کا تقویٰ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو تقویٰ کی بنیاد پر عزت زیادہ کا مستحق بندہ ہو جاتا ہے، لیکن دنیاوی نقطۂ نظر سے اگر کوئی ایسا کرے کہ کوئی بادشاہ آ گیا، کوئی مالدار امیر آ گیا، تو اس کو تو بڑی قریب آ کے گلے مل کے بہت پیار کیا، اور کوئی فقیر یا کوئی غریب آیا تو اس کو ٹھکرا دیا، تو یہ بات عزت انسانیت کے خلاف ہے، اور عزت انسانیت میں ہی حسن اخلاق ہے۔ تو وہ شخص حسن اخلاق سے عاری ہے جس نے یہ امتیاز کر دیا، فرق کر دیا کہ ایک بندے کو عزت دی اور دوسرے کو عزت کے قابل نہیں سمجھا۔ تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات کہ جب ایک انسان بالخصوص مومن اللہ کی اطاعت کردہ اس عزت اور وقار کو قائم رکھتا ہے اپنی زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی، اللہ پاک نے عطا فرمایا، قائم کیسے رکھی جاتی ہے؟ بار بار عرض ہو رہا ہے کہ اللہ کی مرضی میں ڈھال کر زندگی گزارتے، جو اللہ تعالیٰ فرما دے وہی کرنا ہے۔ اللہ کے دشمن کی، اللہ کے مخالف کی، اور اللہ کے دشمن مخالف کون ہے؟ جو دین اسلام کے دشمن، جو دین اسلام کے مخالف ہے،
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی مخالف ہے، نعوذ باللہ حضور کے مخالف ہے، منافق ہیں، جو ان کی بات مانتا ہے اور ان کی بات کو ماننا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی عزت والا نہیں ہوتا۔ اور جو ہر گھڑی اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہے، سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے نفس کو ان ہستیوں کی بارگاہ میں روکا کرو، بٹھایا کرو، بیٹھا کرو ان ہستیوں کی بارگاہ میں جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ہر عمل کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے۔ تو اس عمل میں ان کا مقصد اور چاہت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے ہی طلبگار ہوتے ہیں۔ بس ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور ان کو زندگی میں صرف ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ ہائے کاش یہ آواز جلدی سن لے، اللہ کہہ رہا ہے بندے میں تجھ سے راضی، اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ خدا کی اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی۔ حسن اخلاق ہے نا، حسن اخلاق کا یہ پہلو جب ان کے اندر بڑھ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں انسان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اب میرے اس بندے کی یہ شان ہے کہ اس کے مکھڑے کو دیکھے گا، زیارت کرے گا تو تجھے اللہ کی بندگی کا ثواب ملے گا۔ ہائے ہائے نشانی وہی ہوتی ہے نا۔ فرماتا ہے لا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھ ان کے چہرے پر گاڑے رکھنا ہے، آنکھ کو جھپکنا بھی نہیں ہٹانا۔ کون؟ جو دن رات اللہ 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 اللہ، جس طرف دیکھتے ہیں ادھر سے کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے، ادھر سے کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے، ادھر سے کیا چاہیے؟ اللہ، جدھر دیکھتے ہیں اللہ 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 چاہیے۔ اب یہاں پر بڑی اتنا خوبصورت منظر آنکھوں میں آتا ہے کہ میدان کربلا ہے اور شہزادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنتوں کے مالک سردار، کیا وہ اس مقام پر نہیں تھے کہ اللہ ان سے راضی تھا؟ ان کی شہادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے مالک، جنت ملے گی اسے جس کو حسن اور حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور سیدنا علی سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین جنت عطا کریں گے۔ اب کربلا کا میدان ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، حسین جس طرف بھی مڑتے ہیں اس طرف ہی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک طرف علی اکبر شہید ہو رہا ہے، دوسری طرف علی اصغر شہید ہو رہا ہے، تیسری طرف امام قاسم شہید ہو رہے ہیں، کہیں عباس شہید ہو رہے ہیں، کہیں اولو محمد شہید ہو رہے ہیں، سارا خان بادہ باری باری شہید ہو رہا ہے، اور حسین کا چہرہ مسکرا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ایک بھی بل نہیں پڑ رہا ہے ماتھے اقدس پر کہ مولا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب خدا کی قسم دل کہتا ہے کہ یہ منظر وہاں پہ ہوتا ہوگا کہ اللہ بار بار پوچھتا ہوگا حسین علی اکبر کٹ گیا تیری چاہت کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ علی اصغر بھی کٹوا دیا تیری چاہت کیا ہے؟ مولا تو راضی ہو جا۔ قاسم بھی کٹوا دیا تیری چاہت کیا ہے؟ مولا تو راضی ہو جا۔ حتیٰ کہ سکینہ کو روتے ہوئے چھوڑ کے میدان کربلا میں آ گیا، مولا تو راضی ہو جا۔ اپنا سر کٹا کر نیزے پہ چڑھا کر قرآن پڑھ کے سنا دیا، مولا تو راضی ہو جا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حسین سے کہا ہوگا نا
کہ حسین میں تو راضی ہوں، تو بتا تو مجھ سے راضی ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کیا حسین کے لیے محلات نہیں تھے دنیا کے، آسائشیں نہیں تھی دنیا کی؟ کیا خوبصورت حسیناؤں کی فرمائش نہیں ہو رہی تھی، پیشکش نہیں ہو رہی تھی؟ لیکن حسین ابن علی نے فرما دیا کہ جو عزت و وقار اللہ نے بخشا ہے اس پر جان بھی قربان، اس پر جان قربان تو ہو سکتی ہے مگر وہ عزت و وقار کسی کے ہاتھ میں فروخت نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے مسلمان کو بھی اللہ پاک حسین ابن علی کی غلامی نصیب فرمائے کہ اللہ کا دیا ہوا عزت و وقار جو ہے اس کو قائم رکھے، کچھ قربان بھی کرنا پڑے تو ہو جائے مگر اس عزت و وقار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ تو جب انسان اس حد تک اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت کرتے قربان ہوگا تو پھر وہ اللہ کی نشانی بن جائے۔ اسی طرح جو بھی اللہ کی نشانیاں بنے، ہر اللہ کا ولی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ پاک نے تو پتھروں کو بھی اپنی نشانیاں فرما دیا۔ صفا مروہ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اور دنیا میں بے شمار پہاڑ پتھر موجود ہیں، لیکن یہ دو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا۔ سمجھ آئی نا؟ کہ جو انسان اللہ کے عطا کرتا عزت و وقار کو قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، اور اس کی تعظیم کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پاک صاف ستھرا کر دے۔ انسان جب انسان کی عزت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی نصیب فرماتے ہیں۔ تو پھر وہ انسان جو مرد خلیق بن جائے، جو اس نے اخلاق کا پیکر بن جائے، وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، اور اس کی تعظیم کرنے والا بھی متقی ہو جاتا ہے، اس کو تقوی کا انعام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ ہونے کا معیار ہے، یعنی عزت اللہ پاک نے سب کو دی، سارے انسان عزت میں برابر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی عزت زیادہ ہے، فلاں کی کم ہے۔ یہ دنیا داروں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں اور ان خداؤں کی بات مانتے ہیں کہ ایک مالکن ہے وہ زیادہ عزت والی ہے، ایک نوکر ہے وہ کم عزت والا ہے۔ کیا معلوم کہ وہ نوکر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مالکن سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہو، مقام رکھتا ہو۔ تو اس کا کوئی معیار نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اب یہ ساری ڈیٹیل ہم نے دیکھ لی، اب اس ڈیٹیل پر ہم قرآنی آیات کا حوالہ لیتے ہیں اس موضوع کے تحت آ رہی ہیں، عزت و وقار کے موضوع پر۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں عرض کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟
کہ عزت دینا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی کا ارادہ ہے، مشیت ہے، مگر ذلت وہی لیتا ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دور ہو جاتا ہے۔ تو اس عزت پر قائم رہنا جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ حسن اخلاق کا ایک شعبہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ اسراء کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا، فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ تو انسان کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے اس کی حفاظت کو قائم رکھنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور تیسری آیت ہے سورہ حج کی، اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے حکم کیا تھا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب پوچھنے والا پوچھے مولا تیری نشانی یہ پتھر کیسے بن گئے؟ انسان تو تیری نشانی ہے، تیری پہچان کی نشانی، پتھر کیسے بن گئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر میرے کسی کامل انسان کا قدم لگا ہے، کسی کامل ولیہ کا، اس ولیہ کا جو میری نشانی بن گئی تھی، میری رضا کے لیے ہر وقت تڑپتی تھی۔ صفا پہ کھڑی ہے مولا تو راضی، دوڑی مروہ پہ گئی مولا تو راضی، صفا پہ گئی دوڑی مولا تو راضی۔ بچے کی پیاس بجھانے کے لیے اگرچہ پانی تلاش کر رہی ہے، مگر اس دوڑ کے ایک ایک لمحے کے اندر بھی اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کی رضا کی طلب شامل ہے۔ تو جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ ہر گھڑی، اب حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کو اگر دیکھا جائے تو بے آب و گیا، جہاں نہ پانی ہے، نہ چارہ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم میرے خلیل اپنے بیوی بچے کو وہاں پر جا کے چھوڑا۔ اب حکمت اس میں کیا تھی وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس جگہ پر پوری جہانوں کا مرکز بنا ہوا ہے، پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی۔ تو اس وقت حضرت سیدہ حاجرہ نے ایک لفظ بھی وہ نہیں بولا جو دنیا والی عورتیں بولتی، کہ کوئی دنیا دار عورت ہوتی پتہ نہیں کیا کیا بولتی، کیا کیا ذہن میں جملے آ رہے بولتی، لیکن جو اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی نشانی تھی، انہوں نے کیا کہا کہ میرے سردار میرے مالک مجھے اتنا بتا دے بس کہ کیا یہ اللہ کا حکم، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم، اور ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے، ہر عمل نبی کا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آمنا وصدقنا، اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو حاجرہ تیار ہے۔ اب بالکل بیابان ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، ریگستان ہے، خانہ کعبہ تو بعد میں بنا وہاں پہ، بیر زمزم بعد میں پھوٹا وہاں پہ، اکیلے چھوٹے سے شیرخوار بچے کو اور ماں کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پیچھے مڑ کے بھی دیکھا۔ حالانکہ کوئی اگر تھوڑا سا بھی دنیا کی ہوتی جھلک اندر اللہ سے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، تو ایک باری مڑ کے دیکھتے کہ ٹھیک ہے رو تو نہیں رہے، اس طرح ہوتا ہے نا، میں ایک دفعہ حال پوچھوں، نہیں مڑ کے نہیں دیکھا، کیوں؟ اے اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی،
یہ حسن اخلاق ہے. آپ چھوڑ کے چلے گئے, بیٹے نے دودھ پیا, دودھ بھی ختم ہو گیا, پیاس سے تڑپ رہا ہے بیٹا, آپ نے اٹھ کر ایسے بھاگنا شروع کر دیا پانی کی گلاس کو کوئی چیز مل جائے. اور اس بھاگنے میں بھی کیا کیا حکمتیں تھیں. اللہ کرے وہ دن آئے, گھڑی آئے تو ساری ہمیں سمجھ آ جائے, ہمارے ذہنوں میں بن جائیں. یہ صفا پہ کھڑی ہوتی ہیں, پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دیکھتی ہیں اس طرف کہ بیٹا محفوظ ہے. چھوٹا سا شیخر بچہ, کتنا فاصلہ ہے خانہ کعبہ سے صفا تک اور مروہ تک. تو پھر ایسے ہاتھ ہلا کے تسلی دیتی ہیں, اللہ کے آگے دعا کرتی ہیں. یقیناً دعا یہی کرتی ہوں گی کہ اللہ میرا بیٹا محفوظ رہے, اور اس کو تیری حفاظت میں سارا کچھ. اور اس سے بھی بڑھ کے یہ دعا ہوتی ہوگی, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم تیری رضا چاہتے ہیں. پھر وہاں سے اترتی ہیں, صفا کی طرف, مروہ کی طرف جاتی ہیں. راستے میں تھوڑا سا زیادہ ان کے دل کو ہوتا ہوگا نا جلدی کروں, تو اتنا جہاں پہ مرد دوڑتے گزرتے ہیں, اتنی جگہ پر وہ دوڑ کے گزرتی ہیں. اور ہے کون؟ عورت. ایک عورت ہے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خودی کو بلند کر لیتی ہیں, اللہ کی دی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ جو تھوڑی سی جگہ میں دوڑ لگاتی ہیں آگے, پھر آہستہ ہو جاتی ہیں, پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں, مروہ کی چوٹی پہ چڑھ کے پھر بچے کی طرف دیکھتی ہیں, پھر دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہاتھ ہلاتی ہیں اس کی طرف, پھر واپس آتی ہیں. 7 چکر لگانوں میں بڑی حکمت, 7 چکر لگانے میں بڑی حکمت ہے. اب یہ حکمت کیا تھی کہ ان چکروں کو اللہ پاک نے اپنی ولیہ کی سنت بنا کر اسلام کی سب سے بڑی عبادت حج کر بنا دی. بتا دیا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. اور کتنی صدیاں ہو گئی سمل کو تو حضرت حاجرہ نے کیا. اور جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ہم نے یہ منظر دیکھا, بلکہ اوپر کے پورشن میں کھڑے یہ منظر نیچے دیکھا کہ اتنے دنیا کے بادشاہ بھی اور اتنے مرد ماشاءاللہ درختوں کی طرح مضبوط جوان, اتنی جگہ پر صرف ایک چادر لپیٹے ہوئے سفید, ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں اتنی جگہ پر دوڑتے نظر آئے تو خدا کی قسم ایسے تھا جیسے دل پگھل کے آنسو بن کے آگے سارے. مولا تو نے عورت کو اتنی عزت بخشی, دنیا والے تو عورت کو سمجھتی کچھ نہیں. ایک عورت کو اتنی عزت بخشی کہ اس ایک عورت کی سنت میں یہ ہزاروں لاکھوں بادشاہ آنے وقت اس کی سنت میں دوڑ رہے. مقصد کیا ہے یہاں دوڑنے کا؟ نہ تو دوڑ کے کوئی چیز حاصل کرنی ہے, نہ کوئی اور مقصد سامنے نظر آتا ہے, صرف اس عورت کی سنت میں جس نے اپنی خوبی کو بلند رکھا, جس نے اللہ کی رضا کے سامنے ہر گھڑی سر جھکائے رکھا. آزمائشیں آئی, سب کچھ ہوا, مگر ہر دفعہ یہی پوچھا کیا میرا رب یہ چاہتا ہے, کیا میرے رب کی یہ چاہت ہے, کیا میرے رب کا یہ حکم ہے. اللہ پاک نے فرمایا حاجرہ تو میں اتنی پیاری ہوگی, قیامت تک دیکھنا تیرا نام ہر حاجی کی زبان پر ہوگا, تیرا نام ہر حاجی کی زبان پر ہوگا. اور تیرا یہ عمل دوڑنا صفا مروہ کے درمیان 7 چکر جو ہے حج کا رکن بنا دیا جائے, تیری سنت حج کا حج بنا دیا جائے گا. تو یہ کون انسان ہے جو اللہ کی نشانی بن چکا ہے, خود ہی کو بلند کر چکا ہے, خود ہی پہ مٹ چکا ہے, خود ہی کو دوسروں کے حوالے نہیں ہونے دیا, اللہ کے حوالے کیا. اللہ نے جو عزتیں عطا فرمائی تھی ان عزتوں پر قائم رہا, اور کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی ذہن میں نہیں آئی. اور پھر اس کا صلہ کیا ملا کہ ادھر ان کی 7 چکر لگوائے, حج کا رکن بنا دیا, ادھر اسماعیل کی کڑیاں رگڑنے سے میرے زمزم جاری کر.
ساری کائنات کی رحمتیں ان کے قدموں پہ لٹا دی. اب وہ پانی پورے مکہ سے کہیں سے پانی نہیں نکلتا، زمین سے، سمندر سے ایک سسٹم چلا ہوا پانی آتا ہے جگہ جہاں ٹینک بھر کے آئے یا پائپنگ ہو جائے. لیکن وہ جگہ جہاں پر اللہ کی نشانی حضرت اسماعیل اسلام نے ایڑیاں رگڑی، ان ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمہ پھوٹا. وہ چشمہ حضرت حاجرہ نے زم کہہ کے روکا. حضور فرماتے اگر حاجرہ زم نہ کہتی تو چشمہ اسی طرح بہتے بہتے پوری دنیا میں سیلاب آ جاتا. کہاں سے آیا وہ پانی کبھی سوچتے ہیں؟ ابھی بھی جب ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویسے تو دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا. میرے زمزم کے اندر سے جو پانی اچھلتا ہے پیچھے سے اچھلتے ہوئے آتا ہے، سبحان اللہ، اس کا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ جیسے وہ بڑے بڑے پیچھے ٹیوبویل لگے ہوں پانی چھوڑ رہے ہیں پانی، اور پھر وہ پانی ساری دنیا پی رہی. صرف یہ نہیں کہ مکے والے پی رہے ہیں یا مدینے والے پی رہے ہیں، سعودیہ والے پی رہے ہیں، وہ سارا سال ہمارے گھروں سے ختم نہیں ہوتا، ساری دنیا پی رہی. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو حسن اخلاق کے پیکر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، جنہوں نے اپنی عزت و وقار، خود ہی کا نام ہے، خود ہی کو گرنے نہیں دیا عزت و وقار کو. وہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہر انسان عزت لے کے پیدا ہوتا ہے. اب جو اس عزت کو قائم رکھتے ہیں وہی اللہ والے بن جاتے ہیں مختصر یہ. اور جو اس عزت کو نعوذ باللہ دنیا کے نام کر دیتے ہیں، دنیا کے بس کاروباروں کے نام کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو وہ کچھ نہیں ملتا. چوتھی آیت ہے سورۃ الحجرات، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ، ان اللہ علیم خبیر. اگر ترجمہ سنیے، اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، ہر شخص ایک ہی وسیلہ سے پیدا ہوا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے. اب اس میں کیا سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں عزت والا بنا کر پیدا کیا ہے اور ہر انسان کو برابر عزت عطا فرمائی ہے. اب اگر کہا جائے کہ کون سا انسان افضل ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی افضلیت نہ ہو سکتا ہے، دنیا کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی بارگاہ میں افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. اور اس سے پہلے کبھی فرما دی کہ جو تم قبائل اور نسلوں اور قبیلوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت لینے کی کوشش کرتے ہو، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی معیار نہیں. کہ یہ جو تمہارے قبائل اور شعوب بنائے ہیں، تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا ہے، یہ تمہاری پہچان کے لیے فقط. اگر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں تو سارے برابر اللہ کے بندے، ایک حصے میں رہنے والے انسانوں نے ایک پیشہ اپنا لیا، دوسرے شہر میں رہنے والوں نے دوسرا پیشہ اپنا لیا، تیسرے شہر میں رہنے والے تیسرا پیشہ اپنا لیا، تو جو پیشہ اپناتے گئے وہی ان کا نام بنتا گیا. اب قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کہیں سے بھی کوئی ایک بھی حوالہ مل جائے کہ مثلاً راجپوت ہیں، ارائی ہیں، رانے ہیں، اور جو بھی ذات ہیں، گجر ہیں، جٹ ہیں، انصاری ہیں، شیخ ہیں، یہ ذاتیں کس کتاب میں لکھی ہیں؟
یہ اللہ کی طرف سے کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. اس لیے کوئی بھی کہہ سکتا کہ فلاں ذات والا اعلیٰ ہے اور فلاں ذات والا جو ہے وہ گھٹیا ہے. نہیں، گھٹیا اور اعلیٰ ہونا اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے. یہ ذاتیں اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی بنانے کی، اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو جائے. یہ انصاری قبیلے سے ہے، یہ شیخ قبیلے سے ہے، اور یہ مغل قبیلے سے ہے، اور یہ ارائن سے ہے، یہ راجپوت سے ہے، یہ جٹ سے ہے، یہ گجر سے. یعنی جو کسی کا پیشہ تھا اس کے مطابق سب نے اپنا اپنا پیشہ لیا اور ذات بن گئی. تو ذات تو اصل میں وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے. اس لیے ہم جب رشتے کی بات کرتے ہیں بچوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو ایک ذات والا ہے وہ اپنی ہی ذات میں رشتہ کر سکتا ہے دوسری ذات میں نہیں. حضور نے جو رشتے کا معیار دیا وہ یہ دیا کہ بیٹا دیکھنا ہو یا بیٹی دیکھنی ہو، سب سے پہلے اس کے اندر دینداری دے، دین کی سمجھ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اس کے دل میں ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، اور 5 وقت کا نمازی ہو، روزہ دار ہو. یہ دین کے پہلوؤں پر وہ عمل کرنے والا ہو، دیندار ہو. تو پہلی پریورٹی یہ ہو، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ کچھ کمانے والا نہیں ہو، ویلا بیٹھنے والا نہ ہو، بلکہ کچھ کما کے اپنی بیٹی کو کھلانے والا ہو. اگر بیٹی بھی بہو ہی لانی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر دینداری دیکھیں. جب دیندار بہو آپ کے گھر آئے گی تو آپ نے اگر ذہن میں کچھ غلط رکھا بھی ہوگا کہ آپ یہ نہ کریں، ہم استائے نہ وہ نہ کریں، تو خدا کی قسم ایسا نہیں کرے گی، وہ آپ کے گھر کے لیے گلاب کا پھول بن جائے گا. تو یہ جو معیار ہے ذات پات والے، یہ کہیں نہیں. ہاں اگر کوئی کہے کہ سادات کرام جو ہیں، چونکہ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سید ہیں، تو وہ پھر رشتہ سادات میں ہی کرے تو بہتر ہے. یعنی یہ ایک عام مسئلہ نکل آیا، تو یہ تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا. تو اللہ کی بارگاہ میں قوم قبیلے کوئی نہیں، صرف ایک ذات ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید حضور کی ذات سے چلے ہیں. تو باقی اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو بندش نہیں لگائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے عزت والا، محترم، معزز وہ ہے کہ جس کا دل تقوی سے بھرا ہے. اس کا ظاہر بھی ہم نے پڑھے ہیں نا، 2 لباس، ایک ظاہری لباس، ایک باطنی لباس. تو ظاہری لباس بھی تقوی پر مبنی ہونا چاہیے، باطنی لباس، روح کا لباس ہوتا ہی تقوی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. ظاہری لباس بھی تقوی ہو، باطنی لباس بھی تقوی ہو، یہ سب سے افضل ہے. اور پھر اللہ پاک ایسے مغرور اور فرعون والوں کے بارے میں کہ جو خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور سب کو پاؤں تلے روندنے کی کوشش کرتے ہیں، عزت تو ہمارے پاس ہی ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں، اس کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت ہے المنافقون، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. یہ لوگ سمجھتے عزتیں ہمارے لیے، کفار، مشرکین، منافقین، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت کو جانتے نہیں. یہ جو اس بات کو سمجھے نا کہ عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ان مومنین کے لیے جن کو اللہ پاک نے عزت عطا فرما دی ان کے لیے عزت ہے، تو یہ کہاں سے اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں. اللہ کے نافرمان بھی ہوں گے کہ عزت ہماری ہے، ہم عزت دار لوگ،
عزت دار وہی ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کی رضا کی ہر بڑی چاہت ہے اور ہر اللہ کی رضا میں کرتا ہے، اور وہی یہ بھی حسن اخلاق کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی مقام پر کامیابی عطا فرمائیں جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ بھول چوکیں جو ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں سب کو، اور ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں، اور اس نے اخلاق کے جتنے شعبے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں قرآن کریم کے حوالہ سے، اللہ پاک ان سب پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔